ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک وصحابک یا نور پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم اپنا بڑا ہی پیارا پروگرام لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے، کلاس روم۔ جی ہاں، ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے کلاس روم۔ اس کلاس روم پروگرام میں ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کی اسکرین کے سامنے ہی رہیے اور ہمارا یہ پروگرام اول سے لے کر آخر تک دیکھنے کی نیت کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کو بڑھانے سے پہلے ہم کچھ تعارف لے لیتے ہیں، انٹروڈکشن کر لیتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون بچے مہمان بن کر آئے ہیں۔ آپ بتائیں اپنا نام۔ میرا نام محمد حاشر ہے۔ محمد حاشر، ماشاء اللہ، مرحبا کہتے ہیں حاشر بھائی آپ کو۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عبیر ہے۔ ماشاء اللہ، عبیر بھائی، مرحبا کہتے ہیں عبیر بھائی آپ کو۔ چلیے جی دوسری ٹیم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد فہد رضا ہے۔ محمد فہد رضا، ماشاء اللہ، مرحبا کہتے ہیں فہد بھائی آپ کو۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام مصطفیٰ حنین ہے۔ مصطفیٰ حنین، ماشاء اللہ، حنین بھائی، مصطفیٰ حنین بھائی، آپ کو بھی اپنے اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے، خوش رکھے اللہ پاک۔ دیکھتے ہیں جی آج ہمارے ساتھ ثنا خان کون سے ہیں، کون سے اسلام بھائی جو ہمیں نعت سنائیں گے، ان سے بھی کچھ تعارف لے لیتے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد مسوان عطاری۔ محمد مسوان عطاری، ماشاء اللہ، مسوان بھائی مرحبا کہتے ہیں آپ کو۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت بیان کریں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے، جسے کوئی مشکل پیش آئے، پرابلم آ جائے تو کیا کرے؟ اسے مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ درود پڑھنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ درود پاک جب ہم پڑھیں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی مصیبت پیش آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی پرابلم میں پھنس جائے تو کیا کرے کہ زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو، آفتوں کو ٹالنے والا ہے۔ کیا کرنے والا ہے؟ ٹالنے والا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ بھی پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کیا کریں، کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ آپ بھی نیت کیجئے، نیت بنتی ہے پیارے بچوں، انشاءاللہ درود پاک پڑھا کریں گے ہر روز انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے قرآنک نالج۔ جی ہاں، ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی قرآنک نالج۔ آج پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں ہم کچھ باتیں سنیں گے۔ جی پیارے بچوں، قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ مائدہ۔ کیا نام ہے؟ سورہ مائدہ۔ جی قرآن پاک کی سورت سورہ مائدہ، اور یہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 6 میں ہے۔ پیارے بچوں، اس سورت کا نام سورہ مائدہ کیوں رکھا گیا؟ کسی کو معلوم ہے؟ معلوم ہے کسی کو؟ ہاں یا نا میں جواب تو دیں۔ نہیں معلوم؟ مدنی چینل کے ناظرین، شاید آپ میں سے بھی ایک تعداد پیارے پیارے بچے ہوگی کہ جن کو یہ معلوم نہیں ہوگا
کہ اس سورت کا نام سورہ مائدہ کیوں رکھا گیا؟ کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سورت کا نام سورہ مائدہ کیوں رکھا گیا۔ پیارے بچوں، عربی میں مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ دسترخوان۔ جی ہاں، دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں۔ اور اس سورت کی یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112 سے لے کر 115 تک، 112 سے 115 تک یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے نا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، پیارے بچوں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے ایک ڈیمانڈ کی۔ کیا کی؟ ڈیمانڈ کی، کہا کہ آسمان سے ہمارے لیے مائدہ اترے، ایک دسترخوان اترے۔ اس چیز کا انہوں نے مطالبہ کیا، اس چیز کی انہوں نے ڈیمانڈ کی۔ کیا کی؟ ڈیمانڈ کی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی۔ کس بات کی؟ کہ یا اللہ ایک مائدہ اتار دے، ایک دسترخوان اتار دے۔ تو مائدہ کے اترنے کی دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں فرمائی۔ اسی مناسبت سے، اس وجہ سے، چونکہ مائدہ کا ذکر ہے، دسترخوان کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ اس وجہ سے رکھا گیا۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آئے نعت سنیں۔ جی ہاں، ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آئیں نعت سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے بچوں، دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ جو نعت خوان اسلامی بھائی ہیں ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ جی پیارے بھائی، آج ہمیں آپ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ اچھا یہ بتائیں گے یہ کس کا کلام ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جی، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام، بڑا پیارا یہ کلام ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ جی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبل پڑھتی ہے کلمہ نور کا، مست بو ہے بلبل پڑھتی ہے کلمہ نور کا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور
خیر الخلق کلہم چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری بدل بڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری بدل بڑھ کر قصیدہ نور کا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑا پیارا کلام سنایا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اس کلام میں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اس میں کچھ مشکل الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں آئیے ان کا بھی ہم سن لیتے ہیں ان کی وضاحت لے لیتے ہیں مشکل الفاظ کے معانی لے لیتے ہیں کہ کون سا مشکل لفظ ہے اس کا آسان ترجمہ کیا ہے آسان معنی کیا ہے اس کا معنی کیا ہے میننگز کیا ہیں ان کے یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے طیبہ اس کا مطلب ہے مدینہ کیا ہے مدینہ طیبہ مدینہ شریف کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں ہم طیبہ پاک بھی کہیں طیبہ شریف بھی کہیں تو اس سے مراد کیا ہے مدینہ پاک کیا ہے مدینہ پاک جی پیارے بچوں یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے بٹتا آپ میں کوئی بتائے گا اس کا مطلب کیا ہے بٹتا کس کو کہتے ہیں تقسیم ہونا تقسیم ہوتا بٹتا تقسیم ہوتا ماشاء اللہ اچھا اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر باڑا یہ کوئی بتا سکتا ہے کس کو کہتے ہیں باڑا پیارے بچوں باڑا کہتے ہیں خیرات کو کس کو خیرات کو اچھا اس کے علاوہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے صدقہ صدقہ کا مطلب ہوتا ہے خیرات کیا ہوتا ہے خیرات صدقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے خیرات چلیے ماشاءاللہ اچھا تارا کس کو کہتے ہیں یہ تو بڑا ہی آسان ہے بھائی تارا آسمان پہ ہوتا ہے آسمان کو کہتے ہیں تارا ہاں آسمان پہ ہوتا ہے آسمان پر چاند کو تارا کہتے ہیں آسمان پہ ہوتا ہے آسمان پر ہوتا ہے سورج بیٹا ستارہ ہوتا ہے نا تارا ستارے کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں تارا کس کو کہتے ہیں ستارے کو کہتے ہیں چلیے کوئی مسئلہ نہیں اچھا یہاں پر ایک لفظ ہوا ہے سہانا بڑا سہانا ہے پیارا پیارا سہانا کا مطلب کیا ہے پیارا ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی آج کی ٹیم تو یہ تو مشکل الفاظ کے معنی بھی جانتی ہے بھائی مشکل الفاظ کے معنی بھی کچھ نہ کچھ بتا رہی ہے ماشاءاللہ یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے اس کلام میں پھولا کیا پھولا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا پھول پھولا تو پھولا کس کو کہتے ہیں پھول کو کہتے ہیں جی کھلا ماشاءاللہ پھول کھلا تو کھلنے کو کہتے ہیں پھولا مینس کھلا پھولنے کا مطلب کیا ہوتا ہے پھولا کھلا ماشاءاللہ چلیے جی آگے ایک لفظ استعمال ہوا ہے مست مست کا مطلب ہے خوش مست کا مطلب ہے خوش کیا ہے پیارے بچوں خوش اچھا اس کے علاوہ یہاں پر استعمال ہوا ہے
बू, बू खुशबू को कहते हैं। माशाल्लाह। चलिए जी, आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, चूंकि मैंने इशारा भी साथ किया है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, कलमाए नूर, यहां पर इस कलाम में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कलमाए नूर। इसका मतलब होता है नूरानी तराना। क्या होता है? नूरानी तराना। अच्छा, एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है नस्ल, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तो नस्ल किसको कहते हैं जी? पैदा होने को, वो तो पैदाइश कहते हैं, मीलाद कहते हैं, विलादत कहते हैं, बर्थडे कहेंगे। औलाद को। औलाद। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है सुभान अल्लाह। जी। नस्ल किसको कहते हैं? औलाद औलाद को। माशाअल्लाह। चलिए जी, अच्छा आगे एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इस कलाम में, घराना। घराना जी, घराना किसको कहते हैं? फैमिली को कहते हैं, खानदान को कहते हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। चलिए जी, आगे एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है महद। क्या? महद। तो फहद भाई कौन है? आप हैं जी। फहद भाई, महद के बारे में बताएं, महद किसको कहते हैं? मैं थोड़ा सा आपको इशारा देता हूं। बच्चे को महद में रखते हैं, बच्चे को महद में रखते हैं, झूले में। झूले को कहते हैं। महद किसको कहते हैं? झूले को कहते हैं। अच्छा, आगे इसमें एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कसीदा। क्या इस्तेमाल हुआ प्यारे बच्चों? कसीदा। कसीदा कहते हैं तारीफ के अशआर, तारीफ के अशआर, शेरों का मजमुआ होता है ना, जो काफी ज्यादा अशआर हो, उसके मजमुए को अशआर कहते हैं। तो जिसमें तारीफ हो और तारीफ के अशआर हो, उसको क्या कहते हैं? कसीदा। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कसीदा। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये तो थे मुश्किल अल्फाज के मानी। अब इसकी वजाहत, जो ये कलाम पढ़ा है, कुछ वजाहत भी हम सुन लेते हैं कि जो ये कलाम पढ़ा गया है, सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। मतलब क्या है इसका? इसकी कुछ वजाहत भी सुन लेते हैं। हमने जो ये कलाम सुना है, प्यारे प्यारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इस कलाम में क्या फरमा रहे हैं? तो इस शेर में ये बताया जा रहा है कि हमारे प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में जब सुबह होती है तो वहाँ नूर की खैरात तकसीम होती है, और वो नूर की खैरात लेने वाले सिर्फ ज़मीन वाले नहीं होते। जो नूर की खैरात बढ़ती है ना, तकसीम होती है, वो सिर्फ ज़मीन वालों को के लिए ही नहीं बढ़ती, बल्कि आसमान से सितारा भी आता है वो नूर की खैरात लेने के लिए। अल्लाह अकबर। और इससे अगले शेर में कि बाग तैबा में सुहाना, फूल फूला नूर का, मस्ते बू है बुलबुले पढ़ती हैं कलिमा नूर का। इसमें आला हजरत इमाम अहले सुन्नत क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं कि बाग मदीना शरीफ के बाग, मदीना शरीफ के बाग में एक प्यारा नूर का फूल फूला, फूल खिला। प्यारे बच्चों, ऐसा फूल खिला कि जिससे खुशबुओं को भी खुशबू मिली, खुशबुओं को भी खुशबू मिली, और बुलबुलें जो हैं वो नूरानी तराना ये गुनगुना रही थी, पढ़ रही थी। अच्छा, इससे अगले शेर में आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या कह रहे हैं? अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों की शान बयान करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के घराने की, घर वालों की शान ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुकम्मल, आप अलैहिस्सलाम तो मुकम्मल सरापा नूर है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद भी नूर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम भी नूर है, बल्कि कहा कि आप अलैहिस्सलाम की तो सारी औलाद भी नूर है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान भी नूर है। क्या बात है। ये कलाम, ये शेर सुनाए जी हमें आप। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, मौलाया सल्ली वसल्लिम
الخلق كلهم. ماشاء اللہ. اچھا اس سے اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری رسول، اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چھوٹی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں تھے، جھولے میں ہوا کرتے تھے جب، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو جدھر کرتے، جس طرف کرتے تو کیا ہوتا؟ چاند بھی اسی طرف ہو جاتا. سبحان اللہ. یعنی جس طرف نبی پاک علیہ السلام کی انگلی کا اشارہ جاتا، چاند بھی اسی طرف کیا ہو جاتا؟ اسی طرف ہو جاتا، اسی طرف جھک جاتا. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ اور کیا ہی خوب جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے اشاروں سے جو ہے نا چاند بھی چلا کرتا تھا. یعنی جدھر نبی پاک علیہ السلام اشارہ فرماتے تھے چاند بھی اسی طرح ہوتا تھا جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کا اشارہ جایا کرتا تھا. پیارے بچوں اگلے شعر میں جو آخری شعر ہے اس میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہہ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اے رضا، اے رضا، یہ جو تو نے قصیدہ لکھا ہے، یہ جو تو نے قصیدہ لکھا ہے، یہ تو احمد نوری میاں، احمد نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض ہے. یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو شجرہ طریقت ہے، شجرہ طریقت ہے، ان میں سے ایک بزرگ ہیں. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو احمد نوری میاں، یہ جو میں نے قصیدہ لکھا ہے نا، یہ کن کے فیض سے لکھا ہے؟ کہا کہ یہ احمد نوری میاں کے فیض سے لکھا ہے. اور یہ جو میری نظم ہے وہ تو نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سے. کن کی تعریف سے؟ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے قصیدہ نور ہو گئی ہے. اس کے ہر شعر کے آخر میں کیا لفظ آتا ہے؟ نور. لفظ نور آیا ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ تو قصیدہ نور میں یہ میری جو نظم ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آج کا سبق. جی ہاں، ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آج کا سبق. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنی اپنی کتابیں کھول لیجئے. اسلام کی بنیادی باتیں، اسلام کی بنیادی باتیں، صفحہ نمبر 36. صفحہ نمبر کیا ہے؟ 36. چلیے جی شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حاشر بھائی آپ پڑھیے سوال. بہت سے اسلامی بھائیوں کا قرآن خوانی وغیرہ میں بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے؟ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سوال یہ ہوا ہے کہ بہت سے اسلامی بھائیوں کا قرآن خوانی وغیرہ میں بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے. چلیے آپ اس کا جواب پڑھیے. اجتماعی طور پر بلند آواز سے قرآن پڑھنا منع ہے. ایسے موقع پر سب کو آہستہ آواز میں قرآن شریف پڑھنا چاہیے. جی پیارے بچوں سمجھ میں آ گئی آپ کو بات؟ جی. کہ اجتماعی طور پر یعنی جب ایسی کیفیت میں ہوں جہاں پر سب قرآن پاک پڑھ رہے ہوں، قرآن خوانی وغیرہ میں آئے ہوں اور قرآن شریف پڑھ رہے ہوں بلند آواز سے، تو ایسی صورت میں بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنا کیا ہے؟ منع ہے. اور ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ سب کو آہستہ آواز میں پڑھنی چاہیے، اتنی آواز میں کہ آپ کے کان خود سن سکیں. چلیے جی فہد بھائی آپ اگلا سوال پڑھیے. مدرسہ میں طلبہ جی مدرسہ میں طلبہ بلند آواز سے قرآن شریف پڑھیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی مدرسہ میں قرآن شریف جب طلبہ کرام پڑھ رہے ہوں اور بلند آواز سے پڑھیں تو کیا حکم ہے؟ ابھی ہم نے سوال سنا کہ ایسی محفل جہاں پر قرآن خوانی ہو رہی ہو اس کا منع کیا گیا کہ بلند آواز سے قرآن شریف نہ پڑھیں. لیکن مدرسہ میں جب طلبہ کرام قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس کا جواب بھی سنتے ہیں. جی پڑھیے اس کا جواب. مدرسہ میں طلبہ کا بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنا جائز ہے. جی ہاں مدرسہ میں طلبہ کرام کا بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنا جائز ہے. قرآن شریف بلند آواز سے طلبہ کرام کا
طلبہ اکرام جو مدرسہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, جو مثال کے طور پر حفظ کی کلاس لگی ہوتی ہے, ناظرہ کی کلاس لگی ہوتی ہے, پھر وہاں پر وہ بلند آواز سے قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو طلبہ اکرام کا مدرسہ میں بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنا جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کرس مندی چینل کے ناظرین, اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کے سوالات. جی ہاں, ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے, کلاس روم. مدی چینل کے ناظرین, دو ٹیمیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, ٹیم اے اور ٹیم بی. ان دونوں ٹیموں سے کچھ سوالات ہوتے ہیں. آج ہم ٹیم اے کی طرف سے شروع کریں گے. دیکھتے ہیں جی یہ سوالات کے جوابات کیسے دیتے ہیں. پیارے بچوں آپ سے سوال ہے, اچھا اس میں آپ دونوں آپس میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں. آپ یہ بتائیے ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ جی آپ بتائیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی. آپ کا جواب درست ہے, ماشاء اللہ. چلیے جی اب ہم بڑھیں ٹیم بی کی طرف. آپ یہ بتائیے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کون سے ہیں؟ جی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے. آپ کا جواب درست ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے جی. آج تیاری بھی ماشاء اللہ بچوں کی اچھی ہے الحمدللہ. اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے, کلاس روم. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا